السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير وقال في موضع آخر والآخرة خير وأبقى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه البخاري۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، ساری عالم کا رب العالمین ہے۔ اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جتنی بھی کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا، اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، شمع اسلام کے پروانوں، دین اللہ کے سپاہیوں، خطبہ مسنونہ میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو۔ مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی آنے والی ہے اور وہ زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، تو زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ،
پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی باریک باریک خبر رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین مومنوں سے، مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ لاتا ہے، مومنوں سے جب خطاب کرتا ہے تو مومنوں کو غور سے سننا چاہیے، کان لگا کر سننا چاہیے. کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کسی چیز سے منع کرتا ہے، کیونکہ مومن اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کر کے کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور کسی چیز سے منع کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین مومنوں سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آنے والی زندگی کے بارے میں. آنے والی زندگی کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہونے والی ہے، اور وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. یہاں مرنا ہے، وہاں موت نہیں ہے. یہاں زندگی فانی ہے، وہاں کی زندگی فانی نہیں ہے. یہاں کا مال فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور وہاں کی زندگی، وہاں کا مال، وہاں کی چیزیں ہمیشہ برقرار رہنے والے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے تم بہت محنتیں کرتے ہو، کوششیں کرتے ہو. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو مال کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، رات دن کوشش کرتا ہے اور مال حاصل کر لیتا ہے. اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو مکان کے لیے تیاری کرتا ہے، مکان بنانے کی جدوجہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور مکان بنا لیتا ہے. اگر کسی کی شادی نہیں ہے تو شادی کے لیے کوشش کرتا ہے. شادی ہو گئی، بچوں کی فکر کرتا ہے. بچے ہو گئے تو تعلیم و تربیت کا، انتظام کا اور دیگر چیزوں کی فکر کرتا ہے. اس دنیا میں انسان رہنے کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے، عیش و آرام کی زندگی کرنے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور یہاں تک کہ اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اس بات کا خیال نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں مصروف ہے اور آخرت کی طرف اس کا خیال نہیں ہے. دنیا میں کمانا ہے، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، دنیا میں اچھا نام کرنا ہے. اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور فکر بھی کرتا ہے. اگر فکر نہیں کرتا ہے تو آخرت کی فکر نہیں کرتا. میرے محترم مسلمان بھائیوں، مومنوں کی علامت یہ ہے کہ مومن آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے. اور مومن یہاں رہتے ہوئے اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. اللہ کی یہاں بہترین اجر پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے جنت مل جاتی ہے، جنت میں بہترین درجات مل جاتے ہیں. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں،
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کر رہے ہو؟ دنیا کے کام و کاج میں مصروف ہو گئے، کتنے ہم اپنے آنکھوں سے حادثات دیکھ رہے ہیں، کتنے جنازوں کو ہم نے دفنایا ہے، کتنے مردوں کو ہم نے دفنایا ہے۔ کوئی باپ کو دفنایا ہے تو کوئی بیٹے کو دفنایا ہے، کوئی ماں کو دفنایا ہے تو کوئی بہن کو دفنایا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میرا بھی ایک نہ ایک دن انجام یہی ہونے والا ہے۔ اللہ کے پاس اس انسان کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے جو اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وَنَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا جیل کے مانند ہے مومن کے لیے۔ مومن دنیا نہیں چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے دنیا سجن المومن کہا گیا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں کافر بڑے بڑے بنگلوں میں، اور ان کے لیے بہت ساری جائیداد ہے، دنیا کے حد تک ہے، لیکن آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن جس کا جنت میں جانا طے پایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر کے اس مومن سے سوال کیا جائے گا کہ اے مومن بتا تجھ کو دنیا کیسے گزری؟ مومن کہتا ہے کہ اللہ دنیا میں میں بہت اچھی زندگی گزارا، عیش کی زندگی گزارا، حالانکہ وہ مومن دنیا میں اس کے لیے غربت کی زندگی ہوا کرتی تھی، دوپہر کا کھانا مل گیا، شام کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، اچھے کپڑے پہننے کی چیزیں اس کے پاس نہیں رہا کرتی تھی، بڑی غربت کی زندگی گزارا کرتا تھا، بڑی تکلیف کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے پوچھے گا کہ بتا مومن تجھے دنیا کیسے گزری؟ تو مومن کہے گا کہ اللہ میں بہت خوشحال تھا، بہت اچھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کو دیکھ کر، جنت کے عیش و آرام، جنت کے نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کی چیزوں کو دیکھ کر دنیا کی چیزوں کو بھول جائے گا، دنیا کی چیزوں کو بھول جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک کافر جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتا تھا، اس کے پاس بہت ساری جائیداد، بہت سارے کار، بہت سارے موٹریں وغیرہ ہوا کرتی تھی، ایک بٹن پر بہت سارے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، ایسی عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا ایک کافر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر کے، جہنم میں اسے جانا طے پا چکا ہوگا، جہنم میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے کافر بتا تجھ کو دنیا کیسے گزری؟ تو کافر کہے گا کہ اللہ دنیا میں بہت ہی مشکل کی زندگی گزری، بہت ہی تکلیف کی زندگی گزری، کبھی بھی میں آرام کی زندگی نہیں گزارا، چین کی زندگی نہیں گزارا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ کافر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جہنم کے عذاب، جہنم کی چیزوں کو دیکھ کر، وہاں کے کاروبار کو دیکھ کر، وہاں کے گڑھوں کو دیکھ کر، وہاں کے سانپ اور بچھو کو دیکھ کر دنیا کی عیش و آرام کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہا، کبھی بھی چین سے نہیں رہا. اللہ اکبر. میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث کے ذریعے سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ جہنم کیسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اور یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی جہنم سے پناہ مانگا. میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دنیا کچرے کے مانند ہے. جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت بھول جاتے ہیں، تو نقصان میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها. دنیا اللہ تعالی کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو آج کسی کافر کو گھٹ پانی نصیب نہیں. اللہ اکبر. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں. جو دنیا کے پیچھے پڑھ کر ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اور اچھی بہترین چیز ہے. اس لیے آخرت کے لیے تیاری کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہمیشہ آخرت کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان گئے ہوئے تھے. کسی کی ایک میت پر تو کڑا نکالا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور زار و خطار رونے لگے. روتے ہوئے صحابہ اکرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ اس چیز کے لیے تیاری کر لو، اس چیز کے لیے تیاری کر لو. کتنا خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی فکر تھی آخرت کی. آج ہم فکر کر رہے ہیں؟ فکر نہیں کر رہے. ہمیں فکر ہے دنیا کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے دکان کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے مال کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے دولت کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے جائیداد کی فکر ہے. وہاں کی فکر نہیں ہے. وہاں کی فکر کرنا چاہیے میرے محترم مسلمان بھائیوں. یہ تمام کی چیزیں فنا ہونے والے ہیں. کل من علیہا فان. دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں. الدنیا ملعون وملعونۃ ما فیہا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس پر لعنت کی گئی ہے. الا ذکر اللہ وما وعدہ عالم متعلم. اور چند چیزیں ہیں جو اس پر لعنت نہیں ہے، اس پر لعنت نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے، عالم اور متعلم، علم حاصل کرنے والے اور اسی طرح علم دینے والے، ایسی چیزوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہے. لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا کر اس کو فراموش کر کے دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے. دنیا ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہمیشہ آخرت کی ترغیب دلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے مدینے کے بازار سے. مدینے کے بازار سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ جو بالکل پیدا ہوا تھا اور مر گیا. وہ مر گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا گزر اس بکری کے بچے کے پاس سے ہوا. آپ کے ساتھ ہمیشہ صحابہ کرام رہا کرتے. صحابہ کرام پر قربان چاہیے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً تسلیم کر لیتے. ہماری طرح نہیں, ہم کہیں کہ بھائی نماز پڑھو, صاحب دعا کرو, صاحب نماز پڑھنے کے واسطے دعا. اللہ عقل دیا ہے, سمجھ دیا ہے, کمانے کی صلاحیت دیا ہے, ہاں دنیا سجانے کے لیے اللہ عقل دیا ہے, لیکن نماز کے لیے ہم دعا کرنا, اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے, لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں, صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. اللہ کے نبی کا حکم ہو گیا فوراً بجا لائے. ایسا نہیں کہ ہم بعد میں سوچیں گے, اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے, ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اطاعت فرما برداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی آ گئے, کسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ, تو وہ صحابی ان کا ایک پیر مسجد میں اور ایک پیر باہر تھا, بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا. ایسی اطاعت گزار صحابہ کرام تھے میرے محترم مسلمان بھائیوں. بہرحال مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگرچہ کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تب بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے اور نماز پڑھ کے بیٹھنے کا. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کے بازار سے ہو رہا تھا. راستے میں بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا اور وہاں پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری کے بچے کے قریب جا کر اس کا کان پکڑ کر کہا کہ میرے صحابہ, اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ آپ کے دائیں اور بائیں صحابہ اکرام تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کیا کریں گے ہم؟ یہ زندہ ہوتا تو تب بھی عیبدار ہے, کھانے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر, تم 1 درہم نہیں دے سکتے ہو, 1 دینار نہیں دے سکتے ہو, تو مفت میں لے لو, فری لے لو. صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانے کے قابل نہیں ہے, یہ زندہ ہے تو تب بھی عیب ہے, عیبدار ہے, نہ اس میں گوشت ہے نہ ہڈی ہے, ہم لے کر اس کو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جس طرح اس بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے تمہارے نزدیک, اسی طرح یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں, اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر آخرت کو نہ بھولو. اللہ رب العالمین آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے کہ اے مسلمانوں, آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو. وہاں پر حساب ہے, وہاں عمل نہیں ہے. یہاں نماز ہے, وہاں نماز نہیں ہے. یہاں روزہ ہے, وہاں روزہ نہیں ہے. وہاں عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہے اور یہاں تکلیف کی زندگی گزارنا ہے. بشرط ہے کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کی مطابق زندگی گزارے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر کے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک بنائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان کو تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو ایک بنا, نیک بنا. اور اے اللہ رب العالمین ہر جمعہ ہم تیرے دربار میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو بلا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس بلا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما. اے اللہ اس بلا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما. اے اللہ اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما. اے اللہ مسلمانوں کے اندر, تمام انسانوں کے اندر سکون کی زندگی عطا فرما, چین کی زندگی عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو نیک بنا, نمازی بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.